الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ روزہ جیسی عبادت اسے کیوں رکھا گیا ہے، اس کے رکھنے کا اور اس کے مکلف کرنے کا مقصد اور حکمت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو دلیل ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جیسی عبادت انسان کو تقوی حاصل کرنے کے لیے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا جو بنیادی مقصد اور حکمت ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ اسپرٹ، یہ روح پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہر حکم ماننے والے بن جائے اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والے بن جائے۔ یہ سیدھا سادہ اس کا معنی ہے۔ اور صرف یہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود روزے کا ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیجا خواہشات کو کنٹرول میں کرے۔ خواہشات، شہوت جس کو کہتے ہیں، جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، فطرت ہے، لیکن وہ اپنی راہ بھٹک جاتی ہے اور وہ کنٹرول میں اور حد میں نہیں رہتی۔ تو رمضان کا جو روزہ ہے وہ اسے کنٹرول میں کرتا ہے، اس کو حد میں لے آتا ہے۔ کھانے پینے کی چاہت حد میں آ جاتی ہے، دیگر اور خواہشات حد میں آ جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے۔ تو ایسی گناہوں کی جو چاہت ہے اس کو کنٹرول میں روزے سے کیا جاتا ہے، اور نیکیوں کے کرنے کی جو چاہت ہے جس کو انسان عام دنوں میں نہیں کر پاتا، روزے سے وہ آ جاتی ہے۔ یہ سمجھیے آپ، تقوی کا بنیادی معنی ہے اللہ کے خوف کے سائے میں زندگی گزارنا۔ یہ ہے تقوی کا معنی۔ اگر غلط کرے گا تب بھی اللہ کا خوف، نیکی نہیں کرے گا تو بھی اللہ کا خوف۔ نہیں کروں گا تو اللہ پکڑے گا، اور گناہ کروں گا تو اللہ پکڑے گا۔ تو یہ جو خوف ہے یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد لے کر ہم روزے کو انجام دیں، یعنی روزہ رکھیں۔ دوسری دلیل جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، وہ انسان جو جھوٹ بات کو نہ چھوڑے، والعمل به، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، اور نادانی اور بد اخلاقی نہ چھوڑے۔ تین باتیں ہیں، قول الزور، جھوٹی بات نہ چھوڑے، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، اور بد اخلاقی نہ چھوڑے۔ یہ تینوں چیز جو نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ بھوکا پیاسا رہے، یعنی اپنا کھانا اور پینا کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے رکھے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو صرف یہ مقصود نہیں آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اتنے سے اتنے وقت کے لیے اپنا کھانا چھوڑ کے رکھیں اور اپنی پانی اور پیاس چھوڑ کر رکھیں، مقصود یہ ہے۔ یہ تو قول الزور کس کو کہتے ہیں؟ قول الزور کے بہت سارے معنی۔ ایک معنی یہ ہے جھوٹ، روزہ رکھا ہے جھوٹ بول رہا ہے، نہیں کرنا ہے۔ اور ایک معنی ہے الباطل، باطل چیزیں، لا یعنی بیکار مقصد کی باتیں کرتا رہے زبان سے، اس کو بھی نہ چھوڑے۔ اور ایک معنی ہے تہمت لگانا نہ چھوڑے۔ کیا ہے؟ تہمت۔ تو کذب، باطل اور تہمت، یہ تین باتیں قول الزور میں آتی ہیں جس کو جھوٹی بات کہتے ہیں۔ والعمل بھی، اور عمل نہ چھوڑے، مطلب کچھ لوگ جھوٹ بات بولتے بھی ہیں، جھوٹ کام کرتے بھی ہیں، جھوٹا کام۔ کچھ لوگ لا یعنی بات بولتے بھی ہیں اور لا یعنی کام کرتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ الزام تراشی، دغا بازی بھی کرتے ہیں، تہمت بھی لگاتے ہیں۔
تو دغا بازی کرنا، دھوکہ دینا رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں جو ایسا کرتا ہے اور تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کے رکھے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں رکھے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ بھائی میں جھوٹ نہیں بول پاتا ہوں، کیوں روزہ رکھوں؟ جھوٹ چھوڑ نہیں پاتا میں دغا بازی نہیں چھوڑ پاتا، میرا دھندا ایسا ہے، میرا کاروباری ایسا ہے، اس میں سب کچھ چلتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھتا، ایسا نہیں مقصد۔ ہرگز مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کر کے بھی آپ کو، یہ سب کر کے بھی آپ کو روزے کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن روزہ رکھنا ہے۔ کوئی جھوٹ بول، ان سب سے روزہ باطل نہیں ہو جاتا، لیکن روزے کا جو اجر ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، روزے کا جو اجر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جو یہ کام کرے گا وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ روزہ جیسی بڑی عبادت جس میں انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور دیگر شہوات جو انسان کے اندر کی جو خواہش ہے اس کو کنٹرول میں کرتا ہے کچھ وقت کے لیے، اس سے رکتا ہے، وہ کیوں ہے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان ایک طرح سے انسان کے لیے امتحان ہے اور آخرت میں اس کے لیے حجت بھی ہے کہ تم ایک مہینہ رک سکتے تھے نا، تو سال بھر کیوں نہیں؟ ایک مہینہ برائی چھوڑ سکتے تھے نا، طاقت تھی۔ یہ امتحان بھی، حجت بھی بن جائے گا کل قیامت کے دن یہ روزہ، کیونکہ یہ تم کر سکتے تھے تو 11 مہینے کیوں نہیں کیا؟ تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر طاقت نہیں تھی، روزے میں وہ طاقت آ گئی تھی تمہارے پاس، نیکیوں کو اپنانے کی، برائیوں کو چھوڑنے کی، یہ طاقت تم نے دکھائی بتائی۔ تو رمضان کہیں نہ کہیں انسان کے لیے قیامت کے دن کیا بن جائے گا؟ حجت بن جائے گا۔ اور آپ دیکھیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ روزہ خود سفارش کرے گا روزے دار کے حق میں، اے اللہ یہ میری وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کیا ہے۔ جیسے قرآن سفارش کرنے کے لیے آئے گا، ویسے ہی روزہ جیسی عبادت بھی سفارش کے لیے آئے گی۔ بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ روزہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے، اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے 11 مہینے اس کے لیے یہ روزہ رکھا گیا، واجب قرار دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کے تحت روزے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔